بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شک نہیں سبحان اللہ کہ بہت حسین شخصیت ہیں۔ رواج کے اعتبار سے مہمان کہہ دوں تو حرج نہیں، جس طرح ہمارے اسٹوڈیو اور ٹی وی کے خوبصورت حسن و جمال، سبحان اللہ حافظ صاحب محترم نے 2-3 دفعہ فرمایا حسین مہمان۔ یہ ایک رواج ہے، سبحان اللہ ایک دستور ہے، مگر تھوڑا سا پردہ اٹھاؤ تو ہم ان کے مہمان ہیں، یہ مالک ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پردہ اٹھا کے دیکھو کہ ہم سب مہمان ہیں ان کے، تو وہاں جائیں تو ان کے مہمان، یہ یہاں تشریف لائیں تو پھر ہم ان کے مہمان۔ اگر یہ مہمان ہوتے تو ہم ان کو تحفے دیتے، ہم ان کے مہمان ہیں، سے یہ تحفے مالک ہی دیا کرتے ہیں۔ دوسری بات مرحبا مرحبا دوسری بات کہ آج اس نور ٹی وی کو جو سعادت ملی ہے، ہم عمر بھر سارے علماء کرام کی معیت میں سارے دوست شاہ جیلاں کا گیت گاتے رہے رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد امجاد کا ذکر کر کے دل بہلاتے رہے، اور دنیا میں کروڑوں انسانوں کے سکون کا اہتمام کرتے رہے، اور جن کی باتیں کر کر کے دل بہلاتے رہے، آج وہ خود یہاں موجود ہیں۔ اور ان کو جب آپ سب کو، مجھے ایک بات اور بڑی مزیدار یاد آئی کہ انہیں جب شہزادہ غوث الورا کہا جائے تو لطف بھی آتا ہے اور منہ بھی بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ واقعی سچ اور حقیقت کا کوئی مقام ہی علیحدہ ہے کوئی۔ تو واقعی یہ شہزادہ غوث الورا ہیں، اور ان کو یہ لقب سجتا بھی ہے، اور یہ نسبت ابر کے چہرے سے عیاں بھی ہو رہی ہے۔ واقعی یہی شہزادہ غوث الورا ہیں۔ اب ان کا نام شہزادہ غوث الورا اشتہاروں پہ لکھیں یا نہ لکھیں ہیں یہی ہے۔ بہت خوب۔ آج پوری دنیا میں ہندوستان ہے، پاکستان ہے، عربستان ہے، یورپ ہے، ایشیا ہے، امریکہ ہے، افریقہ ہے، 180 ملک جہاں تک اس نور ٹی وی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کائنات ہے۔ جہاں تک نور ٹی وی پہنچ رہا ہے، یہ تو گیت گاتا ہوا 180 ملکوں سے گزر جائے گا، اور تعارف کرائے گا، تعارف نہیں کرواتا۔ جس کا نام لیتے ہو، نام لے لے کے جیتے ہو، اور جی کر ان کے رہتے ہو، ان کے ہوتے ہو، وہ جن کا نام لے کر دل بہلاتے ہو، ٹی وی نے یہ کر دیا کہ سارے تو بغداد نہیں جا سکتے، سارے لوگ تو بغداد شریف نہیں جا سکتے، آؤ اپنے گھروں میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے فرنٹ روم میں، اپنی مجلس خانوں میں ٹی وی کھولو، آپ کے گھروں میں بغداد شریف خود آ گئے۔ ہر گھر میں بغداد شریف آ گئے۔ آج اتنی خوبصورت دعا کریں کہ یہ آسمان طریقت کا بدر منیر یہ چمکتا رہے، اور فیض برستا رہے، اور کاسائے دل یوں بھرتے چلے جائیں، اور فیضان عام خاص جاری رہیں۔ برائی فیلڈ میں جو باب الشیخ قائم ہوا ہے، میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ یہ حضرت شہزادہ غوث الورا نے خود نہیں کیا ہوگا، اور نہ یہ خود آئے ہوں گے۔ جہاں کسی ملک کو اپنی
کیفیات سے واقف کرنا اور حقیقتوں سے آگاہ کرنا ہو، وہاں چنا ہوا نمائندہ مالک بھیجا کرتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے یورپ کے لیے جس اپنی اولاد میں سے جس محبوب شخصیت کو پسند فرما کے ادھر بھیجا ہے، وہ یقیناً اس ملک کی بغداد شریف سے کڑی ملانے کے لیے ان کو متصرف فی الامور بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم سامنے بھی تابع دار ہیں، پس پشت بھی تابع دار ہیں، اور الحمدللہ یہ جتنی جید علماء کرام کی جماعت اور یہ صوفیاء کی جماعت، یا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے جامعہ قادریہ میں یا جہاں جہاں بھی ہوں گے، ان میں بہت تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے، کوئی 1 2 4 کچھ حالات دیکھنے آئیں گے، مگر اکثر وہ ہیں کہ جن کے وہ رہتے ادھر ہیں مگر دل بغداد شریف ہوتا ہے، وہی زیارت اور فیضان سے برکت حاصل کرنے کے لیے ملتے ہیں، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب تصرف ولی اللہ ایک ہے صاحبزادہ ہونا، ایک یہ بھی ذہن میں رکھنا، ایک ہے کسی کامل کا صاحبزادہ ہونا، ایک ہے کسی کامل کی اولاد ہو کر مقام کمال پر فائز ہونا۔ یہ ذہن میں رکھیں بات، ایک ہے کسی کامل شخصیت کی اولاد میں ہونا کہ یہ ان کی اولاد ہے تو بنسبت اولاد احترام کرتے ہیں، تو ان کی ہم 2 وجہ سے احترام کرتے ہیں مجبوراً، واہ 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 سبحان کہ وہ جو حقیقت ہے وہ مجبور کرتی ہے، اللہ، واہ واہ واہ، وہ کہلواتی ہے کہ یہ ان کی اولاد میں سے بھی ہیں اور ولی اللہ بھی ہیں۔ 2 وجہ ہیں، 2 وجہ ہیں، صرف اولاد مان کے تعظیم کی جائے تو بھی حد کمال ہے، تو بھی شرافت کا اظہار ہے، اور ولی اللہ مان کے ادب کریں تو یہ سنت ہے صالحین کی، اس لیے یہ ولی اللہ بھی ہیں اور غوث اعظم کی اولاد بھی ہیں۔ تو آسان سا لفظ جو سب کو یاد رہے، حضرت جی شہزادہ غوث الورا بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں اور نبی پاک کے دین کی نیابت والے حقدار بھی ہیں۔ الحمدللہ کہ انہوں نے کرم فرمایا، اتنے بڑے لوگوں کو، خدا کے مقبولین کو، نبی پاک کی بارگاہ میں مقبولین کو، اور غوث اعظم کے جانشین کو، یا غوث اعظم کے جانشین ہیں، اور جو جانشین ہوتا ہے اس کو وہ درجات و تصرفات ملتے ہیں، ورنہ وردی پانے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ویسے ہی وردی پہن لے اور وہ فوجی نہ ہو اور وہ ایک دم صوبیدار بن جائے یا کیپٹن بن جائے، اور جب اس کے ملٹری والے دیکھیں تو پکڑ لیں اس کو، یہ اپنی نظر، چونکہ اس کا چال ہی بتاتی ہے کہ یہ فوجی نہیں ہے، تو کبھی آپ اس کی ٹوپی سیدھی نہیں دیکھیں گے، وہ بوٹ کے تسمے بھی ٹھیک نہیں بندے ہوگے، وہ چلے گا تو فوجیوں کی طرح نہیں چلے گا۔ لیکن فوجی جو صحیح ہے وہ وردی اتار کے سادے کپڑے پہن کے چلے تو دوسرا فوجی پتہ چلتا ہے یہ عام رفتار نہیں ہے، یہ کسی فوجی کی رفتار ہے، سمجھے؟ تو جس کو دیکھ کر اس کے بزرگ یاد آئیں، اس سے دلیل بنتی ہے کہ یہ نسبت بھی کامل ہے، ولایت بھی کامل ہے، اور سجادہ نشینی کا حقدار بھی حق ادا کر رہا ہے۔ اب ان کا بولنا، ان کا بیٹھنا، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا خلق، ان کی مروت، ان کی محبت، ان کا پیار، اور یہ خلوص، یہ چاشنی، یہ لطف اور یہ ہماگیر کیفیت، یہ بتاتی ہے واقعی غوث جیلاں کا فیض بول رہا ہے، ان کا پیار بول رہا ہے، ان کی روحانیت بول رہی ہے۔ تو بس یہ لفظ، یہ لقب جو ہے نا، یہ منظور شدہ لقب ہے اور بڑا پیارا ہے کہ شہزادہ غوث الورا، بجائے اس کے کہ بار بار اس میں گرامی لیا جائے،
بجائے اس کے کہ غوث اب مثلا مجھے اب بار بار اگر کہہ دو الہ الدین صدیقی 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 کرتے رہو، الہ الدین کرتے رہو، بات تو سچی ہے، مگر اس کی بجائے صرف صوفی صاحب کہہ دو تو کتنا آسان ہوگا. یعنی جو منصب ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا، نام سے صفت، کبھی نام پر صفت غالب آ جاتی ہے. تو ان کا اسم گرامی لینا کوئی مقام ادب نہیں ہے. شہزادہ غوث الورا کہو گے تو دل ٹھنڈا ہوگا، آنکھیں روشن ہوگی، پیار میں اضافہ ہوگا، عقیدت میں قوت پیدا ہو جائے گی. آج کے بعد اسی کہاں جا رہے ہو؟ شہزادہ غوث الورا سے ملنے جا رہے ہیں. ایک تو براہ راست، اور اگر اسم گرامی لوگے تو بات یہیں رک جاتی ہے. پھر آگے کہنا پڑتا ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ایسے ایسے تعریف کرتے چلو گے. اور جب شہزادہ غوث الورا کہو گے، ان کی ذات سے لے کر غوث اعظم تک یہ سب خدا کے مقبول منور ذات گرامی تصور میں آ جاتی. اور جہاں جا کے خیال رکتا ہے، جہاں سے اٹھتا ہے وہ شہزادہ، اور جہاں جا کے خیال رکتا ہے وہ غوث الورا. کہاں سے چلا خیال اور کہاں جا کے رکا. روح بھی خوش ہو گئی، زبان بھی معطر ہو گئی، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں، دل بھی خوش ہو گیا. شہزادہ غوث الورا، یہ اس میں غوث اعظم تک یہ پیغام پہنچتا ہوگا، ان کی روح کو بھی وجد ملتا ہوگا. ہر لمحے میرا نام، ہر کام میں میرا نام، ہر نام میں میرا نام، ہر نام میں میرا ہر نام میں میرا نام، ہر کام میں میرا نام. یہ ہے خوبصورت سی ایک جہت جس نے آپ کو، دیکھو کتنا وقت ہو گیا، 11:30 میری گھڑی اکثر پیچھے رہتی ہے. یہ بوڑھی ہو گئی نا، ہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میری وہ گھڑی جس کو زندگی کا حصہ کہتے ہیں وہ کمزور ہو گئی. یہ لوہے کا معاملہ ہے، یہ کبھی آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے ہوتی ہے. لیکن جس کی اصل گھڑی صحیح ٹائم دے، وہ جب میوے آرام کرے گا نا، میوے آرام ہوگا تو اسے اٹھائے گا کوئی نہیں. اور جو یہ اللہ والوں کے مثلاً یہ حضرت جی قبلہ، یہ ایک پاکیزہ بلند ترین سنیوں، چاہے وہ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، وہ سب سرکار غوث اعظم کے سامنے سر جھکائے ہوئے. اس آستانے میں چاہے کوئی قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، سب تسلیم کرتے ہیں. جو بھی مقام ولایت میں قدم رکھ کے خدا اور نبی پاک کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اس کا آخری جو راؤنڈ اباؤٹ ہے نا، جہاں سے منزل سیدھی اور قریب ہوتی ہے، وہ بغداد شریف ہے. وہاں سے پھرتی ہیں. بہت خوبصورت تشریح. تو یہ ہے وہ خوبصورت جہت، وہ خوبصورت عبارت، وہ پیاری ایک نسبت. حضرات، یہ میں اس لیے باتیں لمبی کر رہا ہوں کہ ساری دنیا نے کل جب یہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، رپیٹ آتے ہیں اس کو، جب اسے دہرایا جائے گا تو پھر ساری دنیا دیکھے گی. تو میں بات بڑھانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں غوث اعظم کی عقیدت مندوں، آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ نہ تو غوث اعظم کو دیکھ سکو، اور جو صاحب نسبت ہے اور شیشہ صاف ہے وہ تو مراقبہ کرے تو مل جاتے ہیں، واقعی ملتے ہیں. میں ٹھیک ٹھاک وضو میں بیٹھا ہوں، ہوش میں باتیں کر رہا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں. اور سنا ہے گھر بیٹھ کے پکارو تو وہاں بھی اپنا آپ دکھا دیتے ہیں. اور جس کو شک ہو کہ شاید دیر سے آئیں تو کہنے لگے کہ دیر کے بجائے اگر سویر ہی کرنی ہے تو یہ دیکھ لو. رابطے ہیں، یہ جو روحانی ضابطے ہیں، اور ضابطے اصولوں کو کہتے ہیں. جو اصول طریقت اپناتے ہیں، اس کے بعد جب پردہ اٹھتا ہے تو رابطے قائم ہوتے ہیں. جب رابطے قائم ہوئیں تو پھر آواز دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جب وہ مشین ہے جس کے بٹن دباتے ہیں تو دوسری مشین پر فوراً عبارت لکھنی اور کاغذ لکھے ہوئے باہر آنا شروع ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی ایک بولو جو میں نے پتہ لگے. فیکس.
ان پڑھ آدمی کی یہی مصیبت ہوتی ہے. فیکس مشین، یہاں بیٹھے کوئی عبارت امریکہ، برطانیہ، جاپان، مدینہ منورہ، سرہند شریف، بغداد شریف، بات پیغام دینا چاہتے ہیں، عبارت دیکھو، بٹن دباتے چلے جاؤ. لیکن بٹن کب ہلتے ہیں اور عبارت کب منتقل ہوتی ہے؟ جب نمبر ملیں. تو آپ کچھ اور دباتے رہیں اور آگے نمبر کوئی اور ہو، ساری عمر وہ مشین ہی گھس جائے گی لیکن عبارت نہیں آئے گی. تو اگر خام خواہ کو اپنا پیغام سامنے پہنچا کے کچھ سننا ہی چاہتے ہو تو پھر اندر سے ان اندر والوں کے ساتھ نمبر ملاؤ، نمبر ملاؤ. اور جب مشین نہ کام کرے تو جس آپریٹر کو وہ بھیجے، مشین ان کے حوالے کرو اور بابا نمبر ملا دے. سمجھے؟ خود نہیں کر سکتے تو پھر جس نے ان کو بھیجا ہے، جو مشینیں ٹھیک کرتے ہیں، ان کو جا کے کہہ دو بابا نمبر ملا دے. بابا نمبر ملا. تو میں قربان تینا تم باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہو. یہ ہے وہ طریقت کا حسین و جمیل درس کہ جس میں ہر وقت اکابرین کی عنایات کا شکر گزار ہونا یہ شرافت کی علامت ہے. جو اپنے آقایان نعمت کی شکر گزاری میں کوتاہی کرتا ہے اس کی شرافتوں میں کمزوری. حضرات آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بہت پیاری نسبت میسر آئی. جہاں جہاں حضرت جی کا موقع ملے، حضرت شہزادہ غوث الورا جہاں جہاں تشریف لے جائیں، بیٹھیں، جتنی دیر ان کے پاس بیٹھو گے آپ کی روح بغداد کا طواف ہی کرے گی. میں بہت باتیں کچھ سنانا چاہتا ہوں لیکن حالات اور وقت اور اپنی حیثیت اجازت نہیں دیتی، چونکہ بات اتنی بڑی ہے جو میری حیثیت سے بھی اونچی ہے لیکن ہے سچی، چونکہ وارد میرے پا ہوئی ہے، اس لیے میں تو انکار نہیں کر سکتا. لیکن تاہم اتنی بات ہے کہ آج یہ نور ٹی وی 4 سال ہو گئے لیکن آج ہی اس کا نور کی سمجھ آئی ہے. آج واقعی یہ نور ہی نور ہے. نور بانٹنے والے جو آئے، سمجھے، جہاں نور نہیں تقسیم ہوتا وہاں سے نور والے دور نہیں ہوتے بلکہ نور والوں سے وہ دور رہتے ہیں. نور تو دور نہیں ہوتا، جب آنکھ کھولو تو نور تو پاس ہی ہوتا ہے، نور اندر ہوتا ہے. البتہ نور سے دور ہونا ہو تو آنکھیں بند کر لو اور آنکھیں کھولو تو نور ہی نور ہے. دل کی آنکھیں کھولو، جہاں سے نور کے فیض تقسیم ہوتا ہے وہاں دل رکھو اور پیمانہ دل لبریز رکھو. عشق و الفت، ادب و احترام جاری ہے، جاری رکھو. جس دن دنیا میں ادب نہ رہا اس دن قیامت کا اعلان ہو جائے گا. جس دن دنیا میں دین کی لذت ختم ہو گئی اور سجدوں کا معیار ختم ہو گیا اور آنسوں بہنے بند ہو گئے اور تڑپنا پھڑکنا ختم ہو گیا اور اکابرین کی یادوں کے وہ جو نشے ہیں جب یہ مٹ گئے اور لوگ آوارہ ہو جائیں گے تو رب فرما دے گا اسرافیل کیا انتظار میں ہو، اڑاؤ ان کو. جب اپنا ہی نہیں کوئی اس دنیا میں تو اس جان کو پالیں کیوں، مر پر کرو. تو جب تک ایک بھی اللہ کا مقبول ولی اس دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی. اچھا یہ دنیا ہے کتنی دنیا ہے، مشرق سے لے کر مغرب جاؤ، شمال سے لے کر جنوب میں جاؤ، ایک کتنا جہان ہے، کتنا جہان ہے. آپ ساری زندگی لگے رہے ہیں اندازہ کر کے نہیں بتا سکتے. ویسے آج کل تو ہمارے ایک مسلمان ایک منطقی نے، ایک فلسفی نے، مسلمان تھا، اس نے ساری دنیا کا حدود اربع اور نقشہ کھینچ کے بنا دیا تھا اور بعد میں لوگوں نے بنائے لیکن بہرحال اصل وہی ہے. لیکن ایک زمانہ لگ گیا اس کو.
کتنی دنیا ہے، اور اس ساری دنیا میں میدان بھی ہے، پانی بھی ہے، جنگل بھی ہے، صحرا بھی ہے، آبشار بھی ہے، دریا بھی ہے، کوچے بھی ہیں، ویرانیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، سارا جہان ہے، کل دنیا. اس ساری کائنات میں ایک آدمی، صرف ایک آدمی بھی اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت اور پیار والا موجود ہوگا تو قیامت آنے کی جرت نہیں کرے گی. جس دن وہ ایک بھی نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ قیامت کو روکنے والے کون لوگ ہیں؟ ہوگی تو وقت مقررہ پر ہی، لیکن وقت مقررہ تک اس کو ٹھکانے لگائے رکھنا یہ پاک بازوں کے سجدوں کی کمائی ہے. اور یہ دولت کہاں سے آئی؟ تلاش کرو نا. مجھے کچھ ملے گا تو اپنے بزرگوں سے، ان کو ملے گا تو اپنے بزرگوں سے، ان کو ملے گا تو اپنے بزرگوں سے. اپنے بزرگ وہی ہیں جو قاسم خیرات ہیں، جو قاسم وہی تو اپنے. تو یہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں یہ سب قاسم خیرات ہیں. اور جس نے زیادہ محنت کی اسے دریا مل گیا، جسے تھوڑی محنت کی اسے چشمہ مل گیا، جسے تھوڑی محنت کی اسے ایک ڈول پانی کا مل گیا. اور جتنی محنت اتنا ہی کم. اور سرکار غوث اعظم نے تو اتنی محنت کی کہ اللہ خوش ہوئے، اللہ کے محبوب خوش ہو کر کوئی حد چھوڑی نہیں. اس دریا پر ان کو بٹھا دیا جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، کنارہ ہی نہیں. تو ہم خوش ہیں آج اس نور ٹی وی کے لیے. یہ مقام اعزاز و فخر ہے علماء کرام کا. ایک جید پارسا ولی اللہ کی معیت میں ان دوستوں درویشوں صوفیوں کی ایک ولی اللہ اور اللہ کے محبوب کے پیاری شخصیت اور غوث اعظم کے دل اور روح کی کیفیات کا امین اور وارث وہ جو تشریف لائے ہیں، تو وہ جدھر رخ کرتے ہیں برکتیں ساتھ چلتی ہیں، وہ جدھر چلتے ہیں رونقیں ساتھ چلتی ہیں، وہ جہاں چلتے ہیں برسات نور ان کے ساتھ برستی چلی جا رہی ہے. اللہ عمر شریف میں برکت ودیت فرمائے اور یہ فیضان قیامت تک جاری رہے. اور یہ سارا وطن پورے کا پورا یورپ خدا کرے ان کے فیض سے سارا ہی مسلمان ہو جائے. یا سید المحترم نحن نرجو کل ان تدعو لنا دعا طیبہ و جمیل المبارک. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين وآخر الآخرين، اللهم ارحمنا وارحم جميع جماعة الحاضرين في هذا المكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك عزيز قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مسكينا وفقيرا إلا أكرمته وأرزقته. اللهم ولا مريضا إلا شافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا ولهم في هذا المكان يا أرحم الراحمين. اجعل لهم مكانهم مكانا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا، بعيدا عنهم الحسد والنظر وسائر المشاكل والمشكلات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا وإياهم طريق الحق حقا وارزقنا على اتباعه، وأرنا طريق الباطل باطلا وجنبنا على اتباعه، برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا ما أسررنا وما أظهرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اعف عن سيئاتنا وسيئاتهم يا أرحم الراحمين. جازي سيئاتنا وسيئاتهم إحسانا يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين.
لا تردنا بعد الدعاء من الخائبين ولا من بابك من المطرودين ولا من رحمتك من اليائسين. اللهم وفق الراعي والراعية ومن يعمل في هذا المكان لما فيه خير وإحسان إلى يوم الدين، خاصة لصاحب هذه القناة الحاج علاء الدين صديقي. اللهم ارحمه برحمتك وبارك له ووفقه لخدمة الإسلام والمسلمين وجميع الفقراء والمساكين ومحبين آل بيت رسول الله والأولياء والصالحين. اللهم تقبل دعاءنا ببركتهم أجمعين، ببركة جميع الأنبياء والأولياء والصالحين، خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني، وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم. ان سارے دوست اٹھو تے مکان تے چلو، ایک ایک کپ چائے پی لو. حضرت جی قبلہ شہزادہ غوث الورا کی معیت میں ایک ایک پیالی چائے پیو گے ماشاء اللہ. ہوے گی ایک پیالی نہ تے وچ پویں ہوے یا نہ ہوے لیکن ہاتھی تے پیالی دیاں گے تو